لکم بشیء من الخوف، تو وہی صبر ہے نا، صبر کے بارے میں بات چل رہی تھی، تو فرمایا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، اور لا البتہ ضرور ضرور بالضرور نبلونا آزمائیں گے، تمہیں، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بشیء من الخوف، شے کوئی چیز، شے خوف کچھ خوف، شے کا مطلب خوف، کچھ خوف سے، کبھی تم پر خوف طاری کر دیں گے آزمانے کے لیے، والجو بھوک لائیں گے آزمانے کے لیے، ونقص من الاموال مال کم کر دیں گے، نقصان مال میں نقصان کروا دیں گے آزمانے کے لیے، والانفس کبھی تمہاری جان لے لیں گے، بھئی پوری فیملی ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، بیٹے بیٹیاں، بہن بھائی، پوری فیملی زبردست، اچانک موت آ جاتی ان میں سے کسی پر، تو ایک جان چلی گئی، تو فرمایا والانفس کبھی تمہاری ہم جان لے لیں گے، کوئی جان قبض کریں گے، والثمرات اور کبھی پھل وغیرہ، تمہارے باغات ہیں، باغ کا نقصان ہو گیا تو پھلوں میں نقصان ہو گیا، یہ ساری آزمائشیں ہم تم پر لائیں گے، ضرور لائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ فرمایا۔ بس جناب، آج کل تو جنت اتنی آسانی سے ملتی ہے، لوگوں نے تو جناب رمضان شریف کی خوشخبری دے دی، بس جنت کے مالک بن گئے، ایسے تھوڑی جنت ملتی ہے، جھوٹے کہیں کے۔ اللہ فرماتے ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی تم پہ خوف لائیں گے، کبھی بھوک افلاس لائیں گے، کبھی جناب مال کم کر دیں گے، غریب بنا دیں گے، اور کبھی تمہاری جان لے لیں گے، کبھی تمہارے میوجات پھل باغات وغیرہ سے تمہیں نقصان دلا دیں گے، تمہاری تجارت کم کر دیں گے، لیکن فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، جو ہر موقع پر جب بھی ان پر مصیبت آتی ہے، جب بھی ان پر کوئی تکلیف آتی ہے، وہ واہ واہ نہیں کرتے۔ ہم لوگ پتہ ہے کیا ہے، اللہ معاف فرمائے، تھوڑا سا بھی سر میں درد ہوتا ہے بس چیختے چلاتے ہیں، جو ہاں میں کیسی، یار آج میرے سر میں بہت درد ہے، یار آج مجھے بہت بخار ہو گیا ہے، آج مجھے موشن لگ گیا ہے، آج مجھے بیوی کی طبیعت خراب ہے، بچے ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، بھائی تم کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تمہیں ٹھیک کرے گا، تو تم تو اللہ کی شکایت کر رہے ہو، مصیبت لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، خیر آتی ہے بھی اللہ کی طرف سے، شر آتی ہے بھی اللہ کی طرف سے، تو ایمان کا حصہ ہے، اب ایمان کے حصے کو تم پھیلا رہے ہو، اللہ کی شکایتیں کرتے جا رہے ہو لوگوں کو۔ جو اسباب ہے ان پر چلو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، یا اگر کہیں دم کروانا ہے وہ کرو، اس سے کوئی تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن اسباب استعمال کرو، لیکن واہ ویلا تو مت کرو نا، یار اب ابھی 10 دن ہو گیا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، کیا کروں؟ مشورہ مانگنا الگ ہے، لیکن اللہ کی شکایت تو نہ کیا کرو لوگوں سے نا، تم کو اللہ کی شکایت کرتے پھر رہے ہو، صبر کرو، مصیبت لانے والا اگر وہی ہے تو لے جانے والا بھی وہی ہے، تو تم صبر کرو، نماز پڑھو، بس اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہاری مصیبت ختم کر دے گا، تو بجائے اللہ کو یاد کرنے کے لوگوں سے اللہ کی شکایت کرتے پھر رہے ہو، اس لیے فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، جو صبر کرنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ اس کو پھل دیتا ہے، اجر دیتا ہے، انعام دیتا ہے قیامت کے دن، جیسے میں نے ابھی کہہ دیا، میرا خیال بھول گیا بتانا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو ایسا آزماتا ہے اور پھر بہانے پہ ان کو اجر دیتا ہے، کہ اگر ایک مومن کو، حدیث پاک میں ہے کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا اجر بھی اللہ بروز حشر اس کو عنایت فرما دیتے ہیں، معمولی کانٹا چبھ گیا بس اس تکلیف پر بھی اجر، وہ بھائی جب کانٹا چبھنے پر بھی اجر ملتا ہے تو تمہارے جو مال میں نقصان ہو گیا لاکھوں کا، اس میں اجر نہیں ملے گا؟ بہت بڑا اجر ملے گا۔ کبھی بھوک لاتا ہے اللہ تمہیں غریب بناتا ہے، کسی کو امیر بنایا ارب پتی خرب پتی اور تم غریب ہو، تو کیا بس ختم؟ نہیں، اس کو اللہ نے دنیا میں دی تمہیں آخرت میں دے دیں گے، اس سے بھی زیادہ دے دیں گے، اور کبھی مال دے کے آزماتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے حکموں کے مطابق مال خرچ کیا، زکوٰۃ دے دی، صدقہ خیرات کر دیا، سخاوت کر لی، جناب بہترین اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کر لی، بس تم نے اللہ کے حکم کے مطابق، یہ بھی آزمائش ہے، تو اللہ قیامت میں اس سے زیادہ عطا فرمائیں گے، مختلف طریقوں سے اللہ آزماتے ہیں، تو اللہ کے آزمائش کے مطابق زندگی گزار دو، تو فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، الذین، صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، الذین یہ وہ لوگ ہیں، اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے ان کو، اصابت پہنچتی ہے، ہم ان کو، مصیبت ان کوئی مصیبت، جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے،
جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، جب بھی کوئی اذیت پہنچتی ہے صابرین کو، تو وہ صابرین پتہ کیا کرتے ہیں؟ واہ ویلا کرتے ہیں۔ ہماری طرح لوگوں کو جا کے اللہ کی شکایت کرتے رہتے ہیں، نہیں نہیں، ایسا نہیں کرتے۔ قالو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، انا للہ، وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم تو اللہ کے، وَإِنَّا، اور ہم، بے شک ہم، قالو کہتے ہیں ایسے لوگ جن پر مصیبت آتی، انا، بے شک ہم، للہ، اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ نے پیدا کر دیا، ہم اس کی ملکیت ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کی ملک ہے، بس بات ختم۔ اس کی مرضی جو کرے، غریب بنا دے بھی ٹھیک، امیر بنا دے بھی ٹھیک، زندگی بھی دے ٹھیک، زندگی واپس لے لے، موت دے دے تب بھی ٹھیک، تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً ہم اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ابھی ہمارا یہ بندہ چلا گیا، کل ہم جائیں گے، پرسوں وہ ہو جائے گا، یہ تو لائن لگی ہوئی ہے بھائی، اللہ کی جانب سے یہ لائن لگی ہوئی ہے، جو بھی دنیا میں آیا جائے گا، جانے کے لیے آیا، رہنے کے لیے تو نہیں ہے، تو جائے گا، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کیوں تکلیف؟ بھائی جو بھی میرا رشتہ دار گیا تو میں صبر کریں۔ یہاں ایک بات عرض کر دو کہ دیکھیں، صبر کرو، صبر کرو، صبر، قرآن بھی صبر کی تلقین کرتا ہے، احادیث میں بھی صبر کی بات آتی ہے، احادیث میں واضح فرما دیا کہ پچھلے زمانے میں لوگ اپنے مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے وصیت کرتے تھے کہ میرے لیے 6 مہینے تک روتے رہنا، سال تک روتے رہنا، پھر وغیرہ وغیرہ، تو اس چیز کو اسلام نے منع کر دیا کہ ایسا نہ کرو، صبر کرو۔ ہاں، ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے پاس گئی، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بہت رو رہی تھی، چلا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاتون صبر کرو، صبر کرو، یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے بیٹا دیا، اللہ نے لے لیا، کوئی بات نہیں۔ تو وہ اس سے رہا نہیں گیا، اس نے غلط لفظ استعمال کیا اللہ کے رسول کی شان میں، فرمایا ہاں میرا بیٹا تھا، تیرا ہوتا تو پھر پتہ چلتا نہ تجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو بعد میں کسی نے کہا، تم نے کس کو پتہ ہے؟ جواب دیا اللہ کے رسول کو دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، بہت غلطی کر لی۔ 3 دن کے بعد وہ آئی، معافی بھی مانگ لی، اور کہا اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں۔ تو حضور فرمایا تو اب تو صبر کرنا ہی پڑے گا۔ 3 دن کے بعد آ کے صبر تو شروعات میں ہے نا، پہلے ہی صبر کرنا چاہیے تھا۔ ہاں، باقی رہ گئی یہ بات کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم، سب سے بڑا بیٹا آپ کا ابراہیم تھے، وہ 2.5 سال تک زندہ رہے۔ آپ کی تو اولاد زندہ نہیں رہی نا، نرینہ اولاد، بچیاں تھیں آپ کی 4، اور بیٹے آپ کے 3 تھے، طیب، طاہر، ابراہیم اور قاسم۔ طیب طاہر یہ ایک ہی ہے، طیب بھی کہتے تھے، طاہر بھی، اور ابراہیم اور قاسم۔ تو ابراہیم سب سے بڑی زیادہ عمر پانے والے ابراہیم تھے، جو 2.5 سال تک زندہ رہے، پھر فوت ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں رکھا۔ گود میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں تھے ابراہیم، تو آپ کی آنکھوں سے آپ نے کوئی آواز نہیں نکالی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی واویلا نہیں کیا، لیکن آنکھوں سے آنسو موتی کی طرح ایسے گر رہے تھے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ صبر کرو، پوری امت کو فرماتے ہیں، ہمیں فرماتے ہیں، سب کو فرماتے ہیں کہ صبر کیا کرے، صبر کرے، تو ابھی آپ خود رو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ آنسو میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میں نے دیکھو واویلا تو نہیں کیا نا، شور شرابہ تو نہیں کیا، میں نے اللہ کی شکایت کسی کو نہیں کی ہے، بس میرا بچہ فوت ہو گیا، مجھ سے جدا ہو گیا، اللہ کو جو منظور بالکل مجھے بھی منظور، کوئی شک نہیں ہے، لیکن میری آنکھوں سے اگر غیر اختیاری طور پر آنسو بہ رہے ہیں تو آخر میں بھی انسان و دل رکھتا ہوں، تو اس کی تو اجازت ہے نا اسلام میں۔ ہاں، تو دیکھیں صبر کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں میں چیخ و پکار نہ کرو، ہاں ہو بس جناب، لوگ کہتے پتہ نہیں کون سی مصیبت آ گئی، لگو جمع، تو ایسا نہ کرو۔ ہاں، باقی ویسے اگر آنکھوں سے آنسو نکلے تو یہ تو نرم دلی کی نشانی ہے، رحم دلی کی نشانی ہے، تو میان روی چیز بھی ہوتی ہے نا، اتنا سخت دل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹا مر گیا وہ ہنس رہا ہے، ہاں 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 ہاں، ایسا نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہوتا، کوئی تکلیف تو انسان کو پہنچتی ہے، لیکن اس پر اللہ پاک نے فرمایا صبر کرو۔ تو اس لیے اللہ پاک نے نسخہ کیمیا بتا دیا، قالو کو کہتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب بھی صابرین پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہ بھی اللہ کا تھا، اللہ کی طرف لوٹ کے چلا گیا،
آج وہ گیا تو کل میں جاؤں گا، تو پرسوں میرا باپ جائے گا یا بیوی جائے گی یا بیٹا جائے گا، یہ لائن لگی ہوئی ہے، لوگ جاتے جا رہے ہیں، جو بھی آیا ہے جانے کے لیے، بس بات ختم۔ اب رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل ٹھکانہ تو جنت ہے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ وہاں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین دائمی طور پر ہمیشہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی صابرین میں سے بنائے، صبر کرنے والوں میں سے بنائے، اور جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا